السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پاکستان کرکٹ چل رہی ہے جی، اور وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کرکٹ میں کئی عرصے سے ہو رہی ہے۔ اظہر علی صاحب جو ہے وہ ریزائن کر جاتے ہیں ایز ممبر آف دی نیشنل سلیکشن کمیٹی اینڈ ہیڈ آف دی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ان دی نیشنل کرکٹ اکیڈمی، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں۔ اور اس سے پہلے سرفراز احمد کو جو ہے وہ انچارج بنا دیا گیا ہے، مطلب اوور آل انچارج بنا دیا گیا ہے پاکستان شائنز ٹیم کا، پاکستان انڈر 19 ٹیم کا۔ اس کی کوئی خبر نہیں۔ مطلب اتنے میجر چینجز ہو رہے ہیں، اتنی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں۔ پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف، ان کو مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس میں کمپلینٹ فائل کرتی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے لیگل ڈپارٹمنٹ سے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو مطلب عجیب ہی ایک مطلب سلسلہ بنا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا۔ اگر خبر آتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہم دیکھتے ہیں تو وہ خبر یہ آتی ہے کہ جی وہ مطلب ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا اسلامک سالیڈریٹی گیمز میں، تو اس پہ مطلب مبارکباد کا وہ آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے۔ اعظم ٹرافی کے میچز کے آ جاتی ہے خبریں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، آنی چاہیے کہ وہ ہمارا مین ٹورنامنٹ ہے۔ ویمنس کا جو ون ڈے ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں، ڈیٹیل میں تصویریں آ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل آنی چاہیے۔ پاکستان زمبابوے سیریز کی خبریں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ تو ایک کرکٹ بورڈ کا جب اتنا بڑا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہو، ڈیجیٹل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہو، تو یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں۔ لیکن بھائی جو چیزیں، جو ڈیولپمنٹس افیکٹ کرتی ہے پاکستان کرکٹ کو، وہ بھی تو اب مطلب کیسے بولتے ہیں، کرکٹ فینس ہو آر دا ریئل اسٹیک ہولڈر آف کرکٹ ان پاکستان، ان کا حق ہے یہ چیزیں جاننا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں۔ اب اظہر علی کا جو کیس آیا ہے سامنے، وہ بڑا مطلب اظہر علی کو جتنا میں جانتا ہوں، دیکھیں جی اظہر علی بڑا ایک سیدھا سادہ شریف انسان ہے۔ اس نے پوری زندگی اپنی کرکٹ اس نے اور ارشد شفیق، یہ دو بندے ایسے رہے ہیں ریسنٹ ٹائم جو کہ بہت ہی سیدھے سادے لوگ اور زیادہ بولنے والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ اپنا خاموشی سے کام کرنے والے لوگ ہیں، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اظہر علی نے اگر ریزائن کیا ہے ایز سلیکٹر اینڈ ایز ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام، تو وہ اس کی کوئی بڑی سالڈ وجہ ہوگی۔ جو پتہ چل رہا ہے وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو وہ حیران تھے کہ مطلب ان کے مطلب ہیڈ کرتے ہوئے سرفراز احمد کو جو ہے اوور آل انچارج بنا دیا گیا شائنز ٹیم کا اور انڈر 19 ٹیم کا۔ اب پتہ نہیں، مجھے نہیں صحیح پتہ کتنی مطلب اس میں سچائی ہے، لیکن کہتے یہ ہے کہ اظہر علی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چینج ہوئی ہے، تو وہ پھر اس معاملے میں تھوڑے سے وہ تھے کہ بھائی جب آپ دو مین ٹیمیں جو یوتھ ڈیولپمنٹ کا جو دو اہم حصہ ہے شائنز کی ٹیم اور انڈر 19 کی ٹیم، اگر یہی آپ جو ہے کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں، سرفراز کے حوالے کر رہے ہیں، اوور آل ان کا سب کچھ دیکھنا، یعنی کہ کوچز کی جو کیسے کو بولتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، یا مطلب ٹریننگ کیمپس کی آرگنائزیشن ہو گئی، یا مطلب جو ٹورنامنٹس وغیرہ ہے اس میں سرفراز بھی جائیں گے، تو مطلب پھر بات تو بالکل اظہر کی جو اس کو کمپلینٹ ہے وہ اپنی جگہ بالکل جائز ہے۔ پھر دوسرا وہ اس بات سے بھی تھوڑا فرسٹریٹڈ تھا کہ کچھ چیزیں وہ کرنا چاہ رہا تھا جو وہ نہیں کر پا رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے بھی اس کی فرسٹریشن چل رہی تھی، کچھ اس کی مطلب ڈفرینسز چل رہے تھے بورڈ کے ساتھ۔ لیکن یار میں مطلب تو انہوں نے پھر فائنلی ریزائن کر دیا اس ہفتے، ارلیئر دس ویک ہی سینٹ ہز ریزگنیشن لیٹر وچ واز ایکسیپٹیڈ۔ اب مطلب بات یہ ہے کہ یار دیکھو کرکٹ بورڈ میں اظہر علی ٹائپ کے لوگ بہت کم آتے ہیں کام کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے وہ راضی ہوتے ہیں آنے کے لیے۔ تو اگر کوئی میرا یہی مطلب محسن نقوی صاحب جو چیئرمین ہے، جو کرتے دھرتے ہیں کرکٹ بورڈ کے، یہی بھی جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں، میرا ان سے یہی مطلب کہنا ہے کہ بھائی ایسے اچھے لوگ آئیں تو ان کو اس طرح جانے مت دیں۔ اگر ان کو کوئی شکایت ہے، کوئی ان کو ایشو ہے، تو ان سے بیٹھ کے بات تو کریں کہ بھئی کیا مسئلے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ابھی میں اتفاق سے سعید اجمل کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک مطلب پوڈ کاسٹ پہ، تو سعید اجمل واز بالنگ کوچ فار اسپن بالنگ کوچ فار اے وائل ود دی پاکستان ٹیم اینڈ آلسو ایٹ دی نیشنل کرکٹ اکیڈمی۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے خود ریزائن کیا۔ اب انہوں نے بھی یہی وجہ بتائی، انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے ریزائن کیا کیونکہ مجھے پرسنلی یہ فیل ہوا کہ مجھے اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے فارمر پلیئرس کو جتنی دینی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں میں کرنا چاہتا تھا، اگر میں کوئی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کا کیمپ سیٹ اپ کرنا چاہ رہا تھا اسپنرس کے لیے، تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس تھا، این او سی لو، یہ کرو وہ کرو۔ تو کہنے لگے یار میں پھر تیسری چیز انہوں نے وہی بات کی کہ انہوں نے کہا جب میں اسپن بالنگ کوچ بن کے گیا آسٹریلیا پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو ایک دم سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی اور اب جو ہے اسپن بالنگ کوچ آ رہا ہے، جبکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کی گئی۔ تو اس نے کہا یار بہتر میں نے یہی سمجھا کہ چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ الگ ہو گئے۔
تو وہی چیز جو اظہر علی کیس میں جو میں بات کر رہا ہوں وہی چیزیں آپ ریفلیکٹ کر رہی ہے سعید اجمل کے کیس میں بھی. تو یہ چیزیں مطلب اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا ہے کرکٹ بورڈ میں اتنی چینجز بار بار ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے محمد وسیم کو ہٹا، اس کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ محمد وسیم کو ٹائم ملا تھا، 1 سال سے زیادہ کا اس کو ٹائم ملا کہ آپ ویمنس ٹیم کے ساتھ کام کریں، اچھے پرفارمنس رزلٹس لائے. لیکن اس کے دور میں 3 میجر ٹورنامنٹس بھی ہوئے ویمنس کے، ایشیا کپ بھی ہوا، T20 ورلڈ کپ بھی ہوا، پھر یہ 50 اس کا ورلڈ کپ بھی ہوا. تو اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل کہ ویمنس ٹیم جو ہے وہ 8 ٹیموں میں سے باٹم پہ فنش کرے. تو اس کا تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اتنی چینجز ہونا بورڈ میں بار بار ہونا، کوچز کی، سلیکٹرز کی اور آفیشلز کی، یہ میرے خیال سے بہت ہی حیران کن بات ہے. اور پھر اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جاتی، یہ میرے لیے اور زیادہ ایک عجیب سا ہی ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. جیسے وہ یہاں پر جو ہے نا سلسلہ کیسے بولتے ہیں، اور کچھ ملکوں میں جو سلسلہ ہے کہ بالکل ہی بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، تو ویسے ہی لگتا ہے مجھے کہ جی بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی جب یہ ایشیا کپ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سین ہوا تھا کہ اس کو عثمان والا کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا ایز ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ. اس کی کوئی آفیشیل خبر نہیں ریلیز کی. ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، اس کی کوئی آفیشیل خبر نہیں دی گئی. تو مطلب یار پی سی بی از ناٹ اے پرائیویٹ واٹ یو کال اٹ آرگنائزیشن، اٹس ناٹ اے واٹ یو کال اٹس ناٹ اے کارپوریٹ آرگنائزیشن جس کے اپنے بورڈ ممبرز ہیں جو اپنا سب کچھ کرتے ہیں. اور پرائیویٹ یہ ایک سیمائی آٹونامس باڈی ہے جو کہ گورنمنٹ کو جواب دہ ہے اور کرکٹ فینس کو بھی جواب دے. تو آئی ایم اے بٹ سرپرائز یار جس طرح سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں چیزیں. پھر راشد لطیف کا آپ کیس دیکھنا ہے. راشد لطیف کیس میں مجھے جو پتہ چلا ہے، ویسے تو انڈین مطلب میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہے اس کو اس لیے مطلب کمپلینٹ کی گئی کیونکہ وہ بہت کریٹیکل تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں اور محسن نقوی کے ڈیسیشن کے بارے میں وغیرہ وغیرہ کر کے، تو اور چیزوں کے بارے میں. لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ یار سین کچھ اور ہے. سین یہ تھا کہ راشد نے ایک دو مطلب اپنے چینل پہ یہ بات کہی تھی 1-2 دفعہ کہ محمد رضوان کو اور بابر اعظم کو جو ہے اسی لیے مطلب وکٹمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں دے ور ڈیڈ اگینسٹ دا فیکٹ کہ یہ جو بیٹنگ اور مطلب گیمبلنگ کمپنیز ہوتی ہیں یہ سروگیٹ ایڈورٹائزنگ جو کر رہی تھی، خاص کر کے پی ایس ایل میں جو انہوں نے 2-3 فرنچائزز کے ساتھ مل کے مطلب کو انہوں نے جو ہے وہ لوگو اسپانسرشپ کی وہ لے لی تھی، رائٹس لے لیے تھے. پلس پھر جو اوور آل جو بیٹنگ اور گیمبلنگ کمپنیز کی جو سروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہم دیکھ رہے تھے پی ایس ایل میں یا پاکستان کرکٹ میں، تو اس پہ اس نے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ رضوان اور بابر اس کے خلاف تھے تو اس لیے ان کو وکٹمائز کیا گیا. پھر اس نے یہ بھی ریسنٹلی کہا کہ محمد رضوان کو اس لیے ODI کپتانی سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ اس چیز کے خلاف تھا تو اس کو اس کی سزا ملی ہے. پلس کوئی انڈائریکٹ ہنٹس تھے کہ جی مطلب جو ہے کچھ لوگ بورڈ میں کیسے کو بولتے ہیں، یہ ایلیگیشن راشد لطیف نے اپنے کسی پلیٹ فارم پہ لگایا کہ جی بورڈ والے چاہتے ہیں کہ ہو مطلب کیسے کو بولتے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ ایڈورٹائزنگ آنی چاہیے، اسپانسرشپ آنی چاہیے کیونکہ مطلب بہت پیسہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. تو اس قسم کی کچھ ایلیگیشنز راشد لطیف نے لگائے تو اس پہ یہ مطلب جو ہے کمپلینٹ گئی ہے. اب اس سے سوالات وغیرہ تو ہوئے ہیں، اس کے جوابات بھی راشد نے شاید دیے. جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ راشد نے بھی اپنا لیگل وہ پراپر طریقے سے کیا ہوا ہے، ہر چیز تیاری کی بھی اس نے اپنی. لیکن اور راشد میں آپ کو بتاؤں راشد ایک ایسا بندہ ہے کہ مطلب وہ کبھی بھی مطلب جو ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ بولتا ہے. لیکن بہرحال اب یہ راشد جانے اور بورڈ جانے کیا مسئلہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن آئی کین سے دس مچ کہ وہ ایسی مطلب اہم شہوی بات نہیں کرتا، وہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ ایلیگیشن لگائے، جب لگائے تو اس وقت اس نے کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کر دی گئی جی کیسے بولتے ہیں اپنا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن سیل میں. تو ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا آگے اس کا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ یار مطلب آئی ایم اے بٹ لائک آئی جسٹ فیل کہ تھنگس کین بی مچ بیٹر ان پاکستان کرکٹ. ابھی یہ ایک اور مثال آپ لے لیں اس کی پی ایس ایل کی لے لیں. اب کل علی ترین جو ملتان سلطانز کے مالک ہیں انہوں نے مطلب میڈیا میں بھی بات کی اور پھر انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بھی پوسٹ ڈالی کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ری ویلیوشن پروسیس کے بعد جو فرنچائزز کی ویلیویشن کی گئی ہے نئے سرے سے، پی ایس ایل کی گئی ہے، اسپانسرز کی گئی ہے، سب کو اسپانسرشپ ڈیلز کی گئی ہے، اس کا لیٹرز ایشو کیے گئے ہیں سارے فرنچائزز کو ایکسیپٹ ملتان سلطان کہ اب آپ لوگ نئے پیسوں پہ 10 سال کے کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. تو علی ترین نے یہ کہا کہ جی ہمیں ابھی تک وہ ڈاکیومنٹس نہیں ملے.
کہ جس میں ہمیں رینوول رائٹ آف رینوول کا ڈاکیومنٹ نہیں ملا ہمیں انڈر دا نیو ویلیویشن. وہ کہتے ہیں جی ہم نے سیول ریمائنڈرز بھیجے ہیں، ای میلز بھیجی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو. وہ کہتے ہیں میں نے ایون مطلب محسن نقوی صاحب کو جو ہے ای میل کی، لیکن ہمیں گوسٹ کیا جا رہا ہے، بالکل اگنور کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایون سو مچ سو کہ جو لیگل نوٹس بھیجا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے علی ترین کو اور ملتان سلطانز کو بیک ان سپٹمبر، اس کا بھی جو جواب دیا گیا، جو ملتان سلطان نے جواب دیا اس کا لیگل نوٹس کا، اس کا بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے پھر کلیئرلی یہ کہا، اس نے کہا کہ یار اسی طرح ہمیں گوشت کیا گیا تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، لیکن پھر میں لیگل مطلب ایکشن سٹارٹ کروں گا. اب آپ یاد کریں تو میں کافی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں اپنے ویڈیوز میں، اپنے ویلاگس میں، کہ دیکھیں علی ترین از اے ویری انفلوئنشیل اینڈ مطلب کیسے بولتے ہیں پرسن پولیٹیکلی آلسو، اینڈ ہی کمز فرام ویری ویلتھی فیملی. تو مطلب وہ اگر لیگل ایکشن انیشیٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو پٹ اٹ ان اے کروڈ مینر گند پھیلے گی یار، سیدھی سی بات ہے. پی ایس ایل پہ افیکٹ پڑے گا اس کا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، اور یہ میں پہلے سے وارن کر رہا ہوں اس چیز کو. تو اگر کوئی ایگو ایشوز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، پی ایس ایل سیکریٹریٹ میں یا ملتان سلطان میں، دے نیڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. یعنی علی ترین نے یہ تک کہا کہ جی وہ دوسرے فرنچائزز پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ملتان سلطان سے کیوں نہیں بھیج رہے رائٹ آف رینیول کا لیٹر. ٹھیک ہے نا. تو دس از ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ یور موسٹ ایکسپینسو فرنچائز یار. وہ مطلب کوئی مذاق نہیں ہے بھائی میرے. وہ مطلب 6.35 ملین ڈالر آپ کو ہر سال دے رہا ہے ایز فرنچائز فیس، وچ از فار مور دین واٹ دی نیکسٹ موسٹ ایکسپینسو فرنچائز از گیونگ یو، وچ از اراؤنڈ 2.6 ملین ڈالر اونلی. تو آئی ڈونٹ نو یار کہ اگر اس نے کوئی غلط، ٹھیک ہے اس نے اس کی کچھ چیزیں بڑی مطلب ایموشنل بندہ ہے، وہ کچھ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پہ، شاید وہ زیادہ بول گیا، اس کو وہ لیگل نوٹس نہیں پھاڑنا چاہیے تھا. لیکن بھائی وہ لیگل نوٹس پھاڑنے سے پہلے وہ جواب تو دے چکے تھے نا اس کا، تو اس کے پھاڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ٹو گو سم ون لائک دس، ٹو اگنور سم ون لائک دس، اینڈ دیٹ آلسو آفٹر کالنگ ہم فار اے میٹنگ where the valuation process was like what you call it discussed and in other one another meeting between PSL and franchise owners. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پی سی بی چاہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے. لیکن I just hope it doesn't come to a situation where علی ترین adopts a legal recourse کہ ٹھیک ہے جی پھر میں لیگل اس پہ جاتا ہوں. لیکن جس طرح سے اس نے بات کی، مطلب یار آپ کس کی بات سنیں؟ آپ سلمان نصیر کی سنیں تو وہ تو اتنا ایک روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں پی ایس ایل کا کہ لگتا ہے کہ پی ایس ایل تو بھی بہت ہی بڑی سکسیس سٹوری ہے. اب آپ علی ترین کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب جو ہم نے فگرز ہیں پی ایس ایل کے، جو فگرز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ایس ایل کی ریونیوز گرے ہیں، ٹیلی ویژن ویورشپ گری ہے، گیٹ منی ریسیپٹس گرے ہیں. وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ جی ان سے پوچھے پی سی بی والوں سے کہ پچھلے 2 سال میں گیٹ ریسیپٹس کتنے کروڑ روپیہ گرا ہے. تو اٹس ناٹ اے گڈ سائن. یو آر تھنکنگ اباؤٹ ایڈنگ 2 نیو ٹیمس، اور اس میں اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر وہ 2 نئی ٹیمیں جو لینا چاہتے ہیں لوگ، وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے. اور پھر اگر کوئی لے بھی لے initial just to gain that that sort of public what do you call it کیسے attention and all، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ملتان سلطان بھی پہلے یہی ہوا تھا کہ اس کو ایک اور گروپ نے لیا تھا، زیادہ پیسے مطلب جس پیسوں پہ لیا تھا وہ نہیں دے پائے وہ پیسے، تو اس کے بعد مطلب وہ ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. تو پھر ملتان سلطان والوں یہ انہوں نے آ کے پھر علی ترین کمپنی نے لیا تھا اس کو. ٹھیک ہے ملتان سلطان کو. تو اگر کوئی لے بھی لے اس طرح کی کنڈیشن میں، آج وہ دے دے آپ کو 10 ملین، بولے کہ ہاں جی میں 10 ملین میں لے رہا ہوں، کل وہ پورا نہیں کر پائے تو پھر وہ اور برا ہوگا کہ ایک ٹیم لے کر وہ پھر وہ نہ کرے. اب جیسے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں یہ حالت ہے کہ ابھی تو ٹورنامنٹ سٹارٹ نہیں ہوا، اور جو 5 فرنچائزیز ہیں اس میں سے 3 نے شاید دیے ہیں یا 2 نے دیے ہیں، مطلب ان کو جو بینک گارنٹی دینی پڑتی ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو، باقی 2 یا 3 اب تک دے ہی نہیں پائے. اور ایک نے جو چیک جمع کرایا وہ مطلب وہ کلیئر ہی مطلب وہ اٹس ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ بینک گارنٹی نہیں دے پا رہے ہیں ابھی تک، ٹورنامنٹ سے پہلے ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. تو مطلب وہ حال پی ایس ایل کا نہ ہو یار، وہ حال پی ایس ایل کا نہ کرو. خدا کے لیے مل کے کام کرو طریقے سے. ایک چھوٹا سا ہمارا ایک برانڈ ہے جو کہ اچھا کامیاب برانڈ ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو ایگو اس کو مت بیچ میں لاؤ، اور ایگو، اور یہ مت سمجھو کہ آپ حرف آخر ہو، مطلب آپ کو سب پتہ ہے پی ایس ایل کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یو لرن ایوری ڈے ان دس گیم یار. آئی ایز اے جرنلسٹ لرن ایوری ڈے سم تھنگ نیو اباؤٹ کرکٹ. تو یار نہ کرو تو بہتر ہے. باقی ہم کہہ ہی سکتے ہیں یار، باقی تو ان کی مرضی ہے بھیا، جو چاہے کرے جیسے کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. باقی یار اپنا کیسے بولتے ہیں یہ مطلب تھوڑا سا اگر میں انڈین کرکٹ کی طرف آؤں تو یار مطلب کمال ہے یار. ویسے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال چلیں
کیونکہ میں نے ایک دوسری ویڈیو کرنی ہے ایشز کے اوپر، تو ابھی میں اس میں یہ بات کرتا ہوں. لیکن ایک چیز میں ضرور بتا دوں کہ میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی تھی، انڈین ایک ویب سائٹ تھی، اور اس پہ مطلب اس کی ہیڈ لائن تھی نا، اس میں یعنی کہ سکندر رضا کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ٹرائی سیریز سے پہلے، اس پاکستان کے میچ سے پہلے اس کی وہ سٹوری تھی، اور اس میں مطلب ہیڈ لائن میں یہ لکھا تھا کہ سکندر رضا کو مطلب یہ پورٹری کیا گیا، لکھا گیا کہ ہی سیڈ ایف کا ورڈ اس نے استعمال کیا، مطلب وہ ایف اور پھر بلینکس لگائے ہوئے تھے. اور اس بیچارے بندے نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی پریس کانفرنس میں یار. مطلب اس نے مطلب یہ ضرور کہا، جو باتیں ہیں کہنے والی، جو اس نے کہا کہ بھائی مطلب آئی ڈونٹ نو ہو دا سیکنڈ بیسٹ ٹیم ان ایشیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، اور ہم اگر پاکستان کو ہراتے ہیں تو ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہوگا، اپسیٹ نہیں ہوگا. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہیڈ لائن میں آپ اس طرح سے مطلب بلیٹنٹلی لگا رہے ہو، مطلب یہ کس قسم کی جرنلزم ہے یار، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھار. لیکن بہرحال آج کل ایسے ہی چل رہا ہے یار. تو اینی وے I'll see you all soon I'm doing another video on the Ashes, کیونکہ Ashes is starting from Friday and it's a very interesting scenario بھائی. اور ایک اور بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو یہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ٹیمیں کوالیفائی کر کے آ رہی ہیں، مطلب کمال ہو رہا ہے یار. اس پہ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، تو وہ بھی میں ڈسکس کروں گا. باقی جو انڈین ایشوز کچھ ہیں اس پہ بھی، انڈین کرکٹ کے ایشوز ہیں بھائی گمبھیر کے، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہ اس ویڈیو میں کافی ہے ابھی. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور مطلب پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ جی.